بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی فرد کسی اسم الہی یا قرآن پاک کی سورہ یا کسی بھی آیت کا صحیح اور بھرپور قسم کا عمل ہو تو وہ 1 سیکنڈ کے اندر کالے علم کی کاٹ کر سکتا ہے، جبکہ اب موجودہ دور میں کوئی کسی شے کا عمل نہیں ہے، اب صرف لکھے گئے طریقہ کار کو آزمایا جاتا ہے، اس لیے صحیح علاج نہیں ہو پاتا، اور یہ بات کہہ کر موضوع کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اس کا توڑ کوئی کالے علم کا ماہر ہی کر سکتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ خود فرما رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی آیات ہیں جن سے جادو کو توڑا جا سکتا ہے، بند کاروبار کو پھر سے جاری کیا جا سکتا ہے، جس کی اولاد باندھ دی گئی ہو اس کو صاحب اولاد کیا جا سکتا ہے، جن کی نکاح بندی کی ہو ان کی شادی ہو سکتی ہے، اجڑے ہوئے گھر دوبارہ سے بس جاتے ہیں، اور اسی پاک کلام کو پڑھنے سے کئی ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن بات اصول، طریقے اور سچی لگن کی ہے تاکہ اس کلام کو پڑھنے کی بجائے سمجھا جائے اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے فوائد کو حاصل کیا جائے۔ اس میں کچھ تھوڑی بہت محنت درکار ہوتی ہے لیکن مقصد ضرور حل ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اس کلام کے کتنے فوائد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت غالب آئے گی، کام اپنا ہی ہوگا، اللہ کی مخلوق محبت اور پیار کی نظر سے دیکھے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرمائے گا، اللہ عرش پر اس کا ذکر کرے گا جو اس دنیا میں اس کا ذکر کرے گا، رحمتوں کا بے تحاشا حصول۔ اب اس سے آگے لکھنا ہی کیا ہے یا بتانا کیا ہے؟ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی فرد اس آیت کو ہی 1.25 مرتبہ پڑھ کر جس کسی کو بھی دم کرے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہوگا۔ بڑے سے بڑا جادو اور کوئی بھی بد کلام اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن محنت کوئی نہیں کرتا اور خواہ مخواہ کلام یا عمل کو بیکار کہہ کر اس سلسلے کو بند کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر بات کی مکمل تحقیق کرنے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ بات اور عمل دونوں میں وزن پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی اور ایسی صورتیں اور آیات ہیں جن کو پڑھنے سے جادو اپنا اثر نہیں دکھاتا اور اس کے سامنے ہیچ ہو کر باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام علوی کو سفلی کا سردار بنایا ہے، اس لیے محنت کرنے کے عوض میں جو کچھ بھی حاصل ہوگا اس کے فوائد بے شمار ہوں گے اور ثواب و نیکیاں ملنے کے ساتھ کام بھی اپنا ہوگا۔ اس لیے کلام اللہ کو ہر کلام پر برتری دینی چاہیے اور اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ جادو کا توڑ جادو سے ہی ہوگا، بلکہ جادو اور ہر قسم کی عظیمت اور جنتر منتر کا توڑ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جس کا آگے تفصیلاً ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں 7 سلام ہیں، اگر کوئی روزانہ ان 7 سلاموں کو ہر فرض نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے اور ان کو 1.25 کی تعداد میں پڑھ لے تو وہ اس کا عمل بن جائے گا۔ پھر جس کسی کو بھی دم کیا جائے گا یا دم شدہ پانی پلایا جائے گا وہ اسی وقت صحت یاب ہوگا، یا ان نقوش کو سفید کاغذ پر زعفران سے بنا کر پلایا جائے اور گلے میں باندھا جائے تو اللہ کے حکم سے شفا مل جائے گی۔ اسی عمل کو کرنے کے لیے اگر پرہیز جلالی و جمالی کرتے ہوئے اگر کیا جائے تو سونے پر سہاگے والی مثال بن جائے گی، یعنی ان 7 سلاموں کو ایک مرتبہ پڑھ کر تسبیح کے ایک دانے پر شمار کیا جائے۔ اس حساب سے کوئی بھی 1.25 مرتبہ ان سلاموں کو پڑھ لے گا وہ ان کا عمل بن جائے گا اور اس کے عوض میں حاصل ہونے والی طاقت اس کے قابو میں آ جائے گی۔ پھر اگر کوئی جادو میں مبتلا ہو تو اس کو یہ تمام سلام زعفران سے لکھ کر دیے جائیں، ایک کو گلے میں باندھا جائے اور دوسرے کو عرق گلاب یا سادے پانی سے دھو کر پیا جائے، اللہ کے حکم سے شفا ہر حال میں ہوگی۔ انہی 7 سلاموں کی بدولت بڑے سے بڑے جادو کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے جو آگے درج ہوگا۔ ہر سلام کی تکثیر کرنے کے بعد اس کے اثرات 100 گنا زیادہ ہو کر اس فرد کو ضرور شفا پہنچاتے ہیں جو جادو جیسی قباحت میں مبتلا ہو۔ اس لیے میرا دعویٰ ہے کہ جو کوئی بھی فرد ان سلاموں کو نقوش کے بغیر پڑھ کر دم کرے تب بھی یہ اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی صبح نہار منہ روزانہ 21 دنوں تک ان 7 سلاموں کو سادہ سفید 7 پلیٹوں پر زعفران سے لکھ کر باری باری گلاب کے عرق سے دھو کر پیے تو 100 سالہ پرانے امراض بھی جل جائیں گے، اور ہر قسم کی بیماری میں اس عمل کو کیا جائے اور مریض کو کوئی ایک سلام زبانی یاد کروایا جائے تاکہ وہ اسے اپنا ورد بنا لے۔ اس عمل سے جادو ٹونا اور دیگر کئی مخفی مخلوقات کا خاتمہ ہوتے ہوئے شفا ضرور بر ضرور ہوگی۔ پہلا سلام جو اتوار کو پڑھنا ہے: سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی آل یاسین، سلام قول من رب رحیم، سلام علی من اتبع الہدی،
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس عمل مبارک کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں اور اس کو کسی بھی نوعیت کے جادو کو باطل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ دن بدن کمزور ہو رہا ہو یا اس کو الصبیان کا عارضہ ہو یا اس کے کمزور ہونے کی کوئی واضح وجہ سامنے نہ آ رہی ہو تو اس عمل کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ کے حکم سے بچہ صحت مند اور تندرست ہوگا۔ اگر دو میاں بیوی کی آپس میں کوئی تیسرا فرد پھوٹ ڈلواتا ہو تو اس عمل کو دونوں یا ایک ہی فرد استعمال کرے، اللہ کے حکم سے دونوں کا آپس میں اتفاق قائم ہوگا۔ اسی طرح جادو کی جکڑ بندی میں جو کوئی بھی قید ہو گیا ہو وہ اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ آزمائے، اللہ کے فضل سے شفا ضرور بر ضرور ملے گی۔ یہ ان 7 سلاموں کی علم الجفر کے قاعدے اصول سے تکثیر کی گئی ہے جو اثر اور طاقت کے لحاظ سے بالکل پر اثر ہے اور جادو میں مبتلا مریض کے لیے ایک کرنٹ سے کم نہیں۔ اس عمل کی بدولت بہت سے دنیاوی کاموں میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے بڑے سے بڑے جادو کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو ان 7 سلاموں کا عامل بننا ہو تو وہ روزانہ ان 7 سلاموں کے نقوش کو 72 مرتبہ لکھے، یعنی ایک نقش کو 72 مرتبہ لکھے اور انہیں آٹے میں بند کر کے گولیاں بنا کر دریا میں مچھلیوں کو ڈال دے اور ان 7 سلاموں کو نچندی جمعرات سے پڑھنا شروع کر دے اور 1.25 لاکھ کی تعداد میں ان 7 سلاموں کو پڑھ دے۔ پرہیز جلالی و جمالی کا مکمل طور سے خیال رکھا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس نادر و نیاب عمل کا وہ عامل بن جائے گا۔ 7 سلام کا عمل کرنے سے پہلے اس بخور کو لازمی تیار کر کے اس تمام عمل میں لازمی استعمال کیا جائے، اس سے اور بھی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اس تمام عمل کا آغاز نیا چاند آنے پر جو پہلا اتوار اس دن سے شروع کیا جائے۔ 4 تولہ لبان، 2 تولہ مرمکی، 1 تولہ اناناس، 1 تولہ گلاب کی پتییں، 1 تولہ سمندر سوکھ، 1 تولہ بیت کی لکڑی اور اس پر کچھ قطرے زیتون کا تیل حسب مقدار ڈال کر اس بخور کو تیار کر لیا جائے۔